بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بات کرتے ہیں غم حسین اور پیغام کربلا کی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا، اور بچہ بچہ واقف ہے کہ 10 محرم الحرام کو کیا ہوا تھا۔ بچہ بچہ واقف ہے کہ کربلا میں کیا ہوا تھا۔ اب ہمیں تھوڑا سا نظریہ بدلنا پڑے گا، سوچ کا زاویہ بدلنا پڑے گا، اپنے شعور کے پرندے کو پرواز دے کر اس بلندی پر جا کر سوچنا پڑے گا کہ آخر غم حسین کیا چیز ہے، حقیقتاً پیغام کربلا کیا چیز ہے۔ کیا غم حسین یہ ہے کہ امام علی مقام کی شہادت پر بیٹھ کے رویا جائے، آنسو بہائے جائیں، اور ان ایسی محافل کا اہتمام کیا جائے جس سے انسان کے دلوں میں غم حسین اترے کہ انہیں اس قدر تکلیف ہوئی اور ہمیں کیا محسوس ہو رہا ہے ان کی تکلیف؟ یا غم حسین یہ تھا کہ یزید کے مقابلے میں کس نے کھڑا ہونا ہے؟ جی وقار، حقیقتاً غم حسین یہ ہے کہ آپ اپنے دور کے یزید کے خلاف کھڑے ہوں، آپ ہر اس شخص کے خلاف کھڑے ہوں جو حق کی مخالفت کرتا ہے، باطل کا ساتھ دیتا ہے۔ آج تک امام حسین لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ امام علی مقام کو اتنا بڑا مرتبہ کیوں ملا؟ چلیں ایک بات سوچتے ہیں، آپ بھی سوچئے، لمحہ فکریہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، بڑا ظلم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ پورے اسلام کا لیڈر، جس کی وجہ سے آج پوری امت اور اسلام قائم ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو راستہ پلٹ لے، یا کوئی لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو پالیسی ایسی بنا لے کہ راہ فرار اختیار کر جائے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو بچائے، اپنے مال کو، اپنے آل اولاد کو بچائے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ لیڈر ایسا ہونا چاہیے کہ جو سلطنت کو اہمیت دے، جو حکومت کو اہمیت دے؟ یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لیڈر صرف اور صرف حق کی بات کرے؟ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ حق کی خاطر کٹنا پڑتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ حق کی خاطر مرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ حق کی خاطر ہر قسم کی تکلیفوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟ تو امام علی مقام نے وہ کیا جو درست تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی امام علی مقام ایسے مظلوم تھے، ایسے تھا، ویسے تھا۔ قوت ہوندیا زور نہیں لایا، وہ طاقت اور وہ کمال تھا ان کے پاس، وہ خدا کے بارگاہ میں مقبول ترین شخصیت تھے۔ جنت کے نوجوانوں کی سردار کی جو پوسٹ ہے، اب آپ دیکھیں نا، عام طور پہ کسی ادارے میں کوئی بڑی پوسٹ ہوتی ہے نا تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں نا کہ جس کو جنت کے نوجوانوں کا سردار قرار دیا جائے، کیا ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں تھے کہ اس وقت حکم کرتے اور بارش برس جاتی، ان کے لیے پانی نازل ہو جاتا؟ وہ زمین کو حکم کرتے تو یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ وہ ایسی شخصیت تھی، وہ آل رسول تھے، اور وہ ایسی شخصیات تھی کہ وہ حکم کرتے تو زمین پانی دیتا ان کو۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہمیں کہیں الجھایا تو نہیں جا رہا، ہمیں غم میں مبتلا کر کے ہمیں اس مہینے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ غم مناؤ، دکھ اور درد مناؤ، محسوس کرو اس تکلیف کو جو انہوں نے برداشت کی۔ کیا ایسا تو نہیں کہ یہ غم محسوس کرواتے کرواتے ہمیں اصل مقصد سے، غم حسین جو حقیقتاً تھا کہ امت ڈوب جائے گی، اگر میں گھونٹ پانی کی خاطر بک گیا، اگر میں سلطنت کی خاطر بک گیا، اگر میں نے راستہ پلٹ دیا، امت ڈوب جائے گی۔ کہیں اس غم، اس درد
سے ہمارا دھیان ہٹایا تو نہیں جا رہا, کہیں ہمیں بھٹکایا تو نہیں جا رہا. تو آئیے مل کر سوچتے ہیں کہ کیا ہم نے کسی یزید کی مخالفت کی؟ کیا ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے جو یزید کی مخالفت میں کھڑے ہیں؟ کیا ہم نے وہ صف بندیاں کی جو امام علی مقام نے کربلا جا کر پیغام دیا تھا؟ اور پیغام کربلا کیا ہے سمجھنا پڑے گا. پیغام کربلا یہ ہے کہ ہر یزید کے مقابلے میں تمہیں کربلا بپا کرنی پڑے تو کر ڈالو, باطل کا ساتھ مت دینا, حق کی خاطر کٹ جاؤ, مر جاؤ, تمام تر چیزوں کو قربان کر دو, آل اولاد وٹ ایور, کچھ بھی ہے آپ کے پاس اور کچھ بھی آپ سے جاتا ہے, تمام تر چیزوں کو قربان کر دو, صرف اور صرف حق کی خاطر. سمجھنا ہوگا, اس شعور کو عام کرنا ہوگا. میرا کام تھا آپ تک پہنچانا, آپ کا کام ہے, آپ کے ذمے ہے دوسروں تک پیغام پہنچانا. یہ پیغام کربلا کیا تھا اور غم حسین کیا ہے حقیقتاً. آج فلسطین ریزہ ریزہ ہو چکا, کس نے پوچھا؟ اگر ہمیں حقیقتاً غم حسین ہوتا اور ہم غم حسین سے واقف ہوتے تو ہم کٹ مرتے, لیکن بیت المقدس کی عزت پر, اس کی ناموس پر حرف نہ آنے دیتے. ہم مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیتے, لیکن شاید ہم بھٹکے جا چکے ہیں, ہمیں خبر ہی نہیں کہ حقیقتاً غم حسین کیا تھا, حقیقتاً پیغام کربلا کیا تھا, آخر کربلا کیوں بپا ہوئی. عزم کریں, جتنا آپ کے بس میں ہوگا, جتنا آپ سے پاسبل ہوگا, آپ حق کا ساتھ دیں گے. چاہے وہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آواز بلند کرنا ہوگا, چاہے وہ کسی سوشل میڈیا انفلوئنسر جو آلریڈی حق کے ساتھ کھڑا ہے اس کی آواز کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا, یا کوئی عملی کام اسرائیلی اور غیر ملکی اور ایسے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہوگا جو مسلمانوں کے اوپر قابض ہیں, اور اہل اسلام کو اوپر لانا ہوگا. اور ہمیں اسلام کو فوقیت دینی ہوگی, اہمیت دینی ہوگی. عزم کریں, پیغام کو عام کریں, کربلا کو سمجھیں, پیغام کربلا کو سمجھیں, غم حسین کو سمجھیں, حقیقتاً غم حسین کیا ہے اس بات کو سمجھیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.